نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ اس میں ہم عربی گرامر کی چند بنیادی اصطلاحات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے حروف تہجی۔ حروف عربی زبان کی بنیاد ہیں، ان سے الفاظ بنتے ہیں اور الفاظ سے پھر جملے۔ حروف تہجی یہ ہیں: الف با تا سا، جیم ہا خا دال زال را زا، سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا، قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ حروف تہجی کی تعداد 28 ہے، اگر اس میں الف بھی شامل کر لیا جائے تو پھر یہ 29 ہو جاتے ہیں۔ کلمہ، اسے دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ منہ سے نکلنے والا بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے محمل، منہ سے نکلنے والا بے معنی لفظ محمل کہلاتا ہے، جیسے پانی وانی، اس میں وانی محمل ہے۔ روٹی شوٹی، اس میں شوٹی محمل ہے۔ کلمے کے اجزاء انگلش اور عربی زبان میں کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں۔ انگلش میں ہے کنجنکشن، دو جملوں کو جوڑنے والا لفظ۔ پریپوزیشن، کسی ناؤن سے مل کر معنی ظاہر کرنے والا لفظ۔ ان دونوں کو ملا کے عربی میں حرف کہلاتا ہے۔ اس طرح سے ورب، عمل اور زمانے کو ظاہر کرنے والا لفظ، اس کو عربی میں فعل کہتے ہیں۔ ناؤن انگلش میں کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام۔ پروناؤن، کسی ناؤن کے بدلے میں آنے والا لفظ۔ ایڈجیکٹیو، کسی ناؤن کی تعریف بیان کرنے والا لفظ۔ ایڈورب، کسی عمل کی کب اور کیسے کی اطلاع دینے والا لفظ۔ انٹرجیکشن، کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہ رہنے والا لفظ۔ ان سب کو ملا کے عربی میں اسم کہا جاتا ہے۔ حرکات، زیر زبر پیش اور تنوین کو حرکات کہتے ہیں۔ اعراب، کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو کہتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ الکتاب، اب اس میں حمزہ پہ زبر ہے، تا پہ زبر ہے اور کاف پہ زیر ہے، یہ حرکات ہیں۔ اس طرح سے با کے اوپر پیش ہے، یہ اعراب ہے، اور لام کے اوپر سکون ہے۔ زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، زبر کو فتحہ اور پیش کو دمہ۔ اس طرح سے دو زبر، دو زیر، دو پیش جو ہے وہ تنوین کہلاتی ہیں۔ اچھا، جس حرف پہ زیر زبر پیش ہوگا یعنی کوئی حرکت ہوگی اسے متحرک کہیں گے، اور جس پہ تنوین ہوگی اسے منون کہیں گے۔ جیسے مسجدن میں میم اور جیم متحرک ہیں اور دال جو ہے وہ منون ہے۔ الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس طرح لکھا جاتا ہے جیسے یہاں بتایا گیا ہے۔ حمزہ، الف پر اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، جیسے الف پہ زبر آ گیا، الف پہ زیر آ گئی، الف پہ پیش آ گیا، یہ حمزہ بن گیا۔ اس کے لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، جیسے یہ واو ہے، اس پہ حمزہ، اور یا ہے، اس پہ حمزہ۔ یہ واو اور یا جو ہے حمزہ کی کرسی کہلاتی ہے۔ الف آواز کو کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، جبکہ حمزہ لفظ کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں آ سکتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں۔ الکتابو، یہاں یہ شروع میں حمزہ ہے کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے، اور اس طرح سے تا کے بعد یہ الف ہے، یہ درمیان میں ہے۔ ہما کے آخر میں الف ہے، یا آخر میں الف آیا۔ اس طرح سے اسألو کا
یہ شروع میں حمزہ ہے، درمیان میں حمزہ ہے اس الو کا، اس طرح السماؤ میں آخر میں حمزہ ہے۔ معرف باللام یعنی کسی عام لفظ سے پہلے ال لگا کر اسے خاص کر دینا۔ ال بیتن سے پہلے ال لگایا، بیتن جو ہے یہ کسی بھی گھر کو کہہ سکتے ہیں، عام لفظ ہے، یہ عام گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ال لگایا اس سے پہلے، تو اب یہ بن جائے گا البیتو، یعنی اس کی تنوین ختم ہو جائے گی بیت کی، اور یہ البیتو بن جائے گا۔ اسے معرف باللام کہتے ہیں، یعنی اس کو جانا پہچانا بنا دیا، خاص بنا دیا ہے ال لگا کر۔ جب معرف باللام سے ماقبل یعنی اس سے پہلے اگر کوئی حرف آ جائے تو اسے ال سے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اس وقت ال کا حمزہ حمزۃ الوصل، جسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، تلفظ میں گر جاتا ہے، لیکن لکھنے میں الف کی صورت میں باقی رہتا ہے۔ دیکھیں الولد الحسن، یہ دونوں حمزہ ہیں، الولد کا یہ شروع میں اور الحسن، لیکن ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس کو جب الولد سے ملا کے پڑھیں گے تو الولد الحسن پڑھیں گے۔ یہ الف اس طرح سے لکھا جائے گا، لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، الولد الحسن، اس طرح اس کو لکھنا غلط ہے۔ معرف باللام سے ماقبل اگر کوئی حرف ساکن آ جائے تو اسے زیر دے کر ملاتے ہیں۔ مثال دیکھتے ہیں اس کی، ان یہ ساکن ہے، البیتی یہ معرف باللام ہے، اس سے پہلے یہ ساکن حرف آ گیا، تو یہ ان البیتی نون کے اوپر زیر آ جائے گا، لیکن مگر من کے ساتھ استثناء ہے، اس کو زبر دے کے ملایا جاتا ہے، جیسے من المسجدی۔ اسم کی تعریف دیکھتے ہیں، کسی جگہ، شخص، جنس یا اس کی صفت کا نام۔ اسی طرح سے کام کرنے کا مفہوم جس لفظ میں پایا جائے مگر زمانہ نہیں، وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئے گا۔ یہاں مثال دیکھیں، مکہ یہ جگہ کا نام ہے، حامد شخص کا نام ہے، لبنن یعنی دودھ جنس کا نام ہے، اور فاسقن صفت ہے۔ قتل قتل کرنا، اس میں کام کا تو مفہوم پایا جا رہا ہے مگر زمانہ نہیں۔ نصر مدد کرنا، اس میں بھی دیکھیں کہ مدد کرنا، یعنی ایک مفہوم پایا جا رہا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ مدد، لیکن زمانہ نہیں ہے، کب مدد کی گئی اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ضربن مارنا۔ تو اردو میں ایسے تمام الفاظ جس میں آخر میں نہ آتا ہے وہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور یہ مصدر کہلاتے ہیں۔ مصدر فعل، کام کا کرنا ظاہر ہو اور تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ مثال دیکھیں، قرأ اس نے پڑھا۔ اب پڑھنے کا عمل جو ہے یہ اس میں ظاہر ہو رہا ہے، اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے کہ ماضی میں پڑھا گیا۔ یکتب وہ لکھتا ہے، اس میں حال کا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے فتح اس نے کھولا، عمل اور زمانہ دونوں پائے جا رہے ہیں۔ یاکلو اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے، اس میں بھی عمل ہے اور زمانہ بھی ہے۔ اذهب تو جا، اس میں ایک عمل بھی ہے جانے کا، اور اس میں زمانہ حال کا پایا جا رہا ہے۔ حرف ایسے الفاظ جن کے معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر ظاہر ہوں، جیسے من کا مطلب ہے سے، اس سے تو کوئی مطلب پتہ نہیں چلتا، لیکن جب اس کو مسجد سے ملا دیا جائے گا، من المسجد، تو مسجد سے کچھ نہ کچھ معنی ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے الی البیتی، یعنی گھر کی طرف یا گھر تک۔ فی المدرستی مدرسے میں، اور فی کو اگر خالی آپ لکھیں گے فی میں، تو اس سے مطلب پورا
واضح نہیں ہوتا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔